غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ ساتھیوں زندگی میں نور و سرور تب ہوگا اس حسن کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ بڑے تو بڑے ہیں، ایک بچہ ہے چھوٹا سا، بچہ بھی اپنوں کا نہیں، بچہ بھی یہودیوں کا۔ حضور مسجد شریف کی طرف جا رہے ہیں نا، سارے بچے کھیل رہے تھے، حسن کھیل رہے ہیں، حسین کھیل رہے ہیں، انہی کھیلنے والوں میں وہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی کھیل رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے، سارے بچوں نے حضور کو دیکھا، حضور نے ایک ایک دو دو کھجوریں عطا فرمائیں۔ اس بچے نے بھی حضور کو دیکھا، دیکھ کر حیران ہوا۔ ہمارے بڑے بڑے جماعت کے علماء آئے، رہبان آئے، اخبار آئے، پر ہم نے یہ مصطفیٰ والا اخلاق اور محبت نہیں دیکھی۔ دوسرے دن پھر اسی ٹائم وہ بچہ آ گیا، سارا دن امام الانبیاء کی انتظار کرتے ہوئے گھر پہنچا، بیمار ہو گیا، تکلیف ہو گئی، دھوپ نہ برداشت کر سکا۔ تیسرے دن جب رسول اللہ نماز کے لیے آتے ہیں، باقی بچے تو کھیل رہے ہیں لیکن وہ نظر نہ آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا حضور کی راہ میں آ کر دیکھو نا، ذرا اپنے دل کو حضور کی راہوں میں قربان کر کے دیکھو، پھر بہاریں دیکھو۔ امام الانبیاء نے دیکھا سارے بچے کھیل رہے ہیں پر وہ یہودیوں کا بچہ نظر نہیں آیا۔ حضور نے حسن حسین سے پوچھا کدھر ہے؟ یا رسول اللہ سارے دل کی دھوپ برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے بیمار ہو گیا۔ تو بیمار پڑا ہوا نہیں آیا۔ میرے آقا نے فرمایا بلال نمازیوں کو کہہ دے بعد میں آؤں گا، پہلے اس بیمار بچے کا حال دیکھوں گا۔ حضور کا نظام، اور یہ دیکھیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام، یہ 5 وقت کی نماز، جب 5 وقت آپ نماز کے لیے آتے ہیں تو کم از کم اپنے 2-4 روڈوں کا پتہ لگ جاتا ہے، کون ٹھیک ہے کون ٹھیک نہیں۔ جمعے پر جب بڑا اجتماع ہوتا ہے پورے ایریے کا پتہ لگ جاتا ہے کون ادھر ہے اور کون ادھر نہیں ہے یا نہیں۔ سال کے بعد جب عید کا اجتماع پورے سٹی کا پتہ لگ جاتا ہے۔ پھر سال کے بعد جو حج کا اجتماع، یہ آپ دیکھیے کہ اسلام نے ہمارے ایک دوسرے کے حالات کو دریافت کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اور سلیقے بتا دیے ہیں، لیکن ہم نے ان رازوں کو سمجھا نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا بلال صحابہ کو کہہ دے میں ذرا اس بچے کو دیکھاؤں۔ حضور اس بچے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، بیمار ہے، ماں بار بار پوچھ رہی ہیں بیٹا بتاؤ کس حکیم کو طبیب کو بلاؤں، تجھے کون سی دوائی دوں؟ بچہ کہتا ہے اماں جان مجھے تو آن کی دوائی کی ضرورت نہیں، انا ابغى محمد، مجھے دوائی کی ضرورت نہیں، مجھے مصطفیٰ دکھا دو۔ اللہ، میں سمجھتا ہوں میاں صاحب نے اسی کا ترجمہ کیا ہوگا، عاشق دا کوئی دارو دسے باج ملاپ سجن دے، او جانا سمجھو انجانا بیت نہ جانے من دے۔ اماں میں حضور کو دیکھ لوں نا، ممکن ہے میری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ رحمت دو عالم تشریف لا رہے ہیں، بچے کی طبیعت تکلیف اور بڑھ گئی۔ جب حضور تشریف لے گئے تو بچے کے پاس ماں بھی پریشان حال کھڑی، اسرائیل بھی رسول اللہ کا نظر آیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اسرائیل کیسے آئے ہو؟ اے اللہ کے حبیب بچے کا وقت پورا ہو گیا ہے، روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا روح تو قبض کر لے، پر اتنا خیال رکھنا یہ اب یہودیوں کا نہیں، یہ محمد کا ہو چکا ہے۔
ان کا نہیں ہے، یہ میرا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ بچے نے حضور کو دیکھا۔ پتہ ہے استقبال کا بھی انداز ہوتا ہے، اٹھنا چاہا پر اٹھ نہ سکا، سر بلند کرنا چاہا کہ میں اپنے سر کو اونچا کر کے حضور کا آمد کا استقبال کروں، سر نہ اٹھا سکا۔ اپنی آنکھوں کو کھلا کیا کہ میں اپنی آنکھوں کو کھول کر حضور کی آمد کا استقبال کروں۔ آنکھیں کھولی نا اور کھلی ہوئی رہ گئی، کھلی ہوئی رہ گئی، زبان پر کلمہ مبارک، آنکھیں کھلی ہوئی رہ گئی۔ حضرت پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اسی کیفیت کا مفہوم جو بیان فرمایا، فرمایا بچے ناز رفتہ باشی ز جہاں نیاز مندے، ارے وہ نیاز مند کس ناز سے جا رہا ہے، ناز بھی اور نیاز مند بھی۔ بچے ناز رفتہ باشی ز جہاں نیاز مندے، وہ نیاز مند کس ناز اور نخرے سے جا رہا ہے، کون سا؟ بچ ناز رفتہ باشی ز جہاں نیاز مندے، کہ بوقت جاں سپردن بسرش رسد نگاہے، وہ جو جاتے جاتے اپنی آنکھیں مصطفیٰ کے سپرد کر رہا ہے، ارے کتنی شان سے جا رہا ہے، کس مقام سے۔ اللہ فوت ہو گیا، غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ لے کر جب بر چلے تو میرے آقا پنجوں کے بھل چل رہے ہیں۔ یا نبی اللہ پورا پیر زمین پر کیوں نہیں رکھ رہے؟ فرمایا اس معصوم کے جنازے میں فرشتے اتنے آ گئے ہیں، قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ آؤ نہ ذرا حضور کی راہ میں آ کر دیکھو، حضور کے قدموں میں، حضور کی دامن پاک سے وابستگی پا کر دیکھو۔ ہم نے جس کو دیکھا، جس کو یہ جلوہ ملا، اسے شان ملی۔ تمام اولیاء کاملین کو دیکھیں، غوث جلی دیکھیں، ہند الولی دیکھیں، مہر علی دیکھیں، تمام پاکان امت دیکھیں، اس ہر ایک شخصیت نے اپنی زندگی کے اندر حضور کے حسن کو لایا، حضور کے جمال کو لایا ہے۔ ہمارا آج کا جوان اگر اپنی زندگی میں حضور کی تعلیمات کا حسن لے آئے، سبحان اللہ، کیا شان ہو، کیا مقام ہو۔ چند منٹوں میں گفتگو ختم کرنے میں قرآن کے اندر ایک جوان کا ذکر آیا ہے، ایک جوان کی جوانی کا ذکر آیا، اور اللہ نے اس کو قرآن کی آیتیں بنا دیا۔ قرآن کے اندر بیان ہے، ایک شہر ہے جس کا نام ہے مدین، شہر کا نام کیا ہے؟ مدین شہر ہے، اور پورے شہر کے لوگوں کی جتنی بکریاں ہیں نا، اس شہر کے اندر جو پانی کا تالاب ہے، ساری اپنی اپنی بکریاں ادھر لاتے اور اس تالاب سے پانی پلاتے۔ سارے شہر کے لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ایک جوان جس کی عمر 16-17 سال ہے، وہ قریب سے گزر آئے اس تالاب کے، لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ دیکھا دو بچیاں ہیں جنہوں نے نقاب کیا ہوا ہے، پردہ پوش بچیاں ہیں، با پردہ ہیں، دو دو چار چار بکریاں انہوں نے پکڑی ہوئی ہیں، اور بالکل پیچھے سائڈ پر کھڑی ہیں تاکہ یہ رش ختم ہو، لوگ ہٹے اور ہم بھی اپنی بکریوں کو پانی پلا لیں۔ اس جوان نے دیکھا نا کہ سارے لوگ تو اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا کر فارغ ہو رہے ہیں، اور یہ دو بہنیں ہیں، دو بچیاں ہیں جو ایک سائڈ پہ کھڑی ہیں۔ وہ جوان سیدھا ان بچیوں کے پاس آ گیا، تو کہا بہنوں سب اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، تم کیوں نہیں آگے جاتی ہو؟ کہنے لگے بھائی جان ہم کیسے جائیں، اتنا رش ہے، اتنا ہجوم ہے، ہم چاہتی ہیں یہ رش ختم ہو جائے، یہ لوگ چلے جائیں، ہم بھی اپنی بکریوں کو پانی پلا لیں گے۔ اس جوان نے کہا اچھا اگر یہ ڈیوٹی میں دے دوں، یہ بکریاں مجھے دے دو، میں تمہاری بکریوں کو پانی پلا کر واپس لے آؤں، تو تمہیں آگے بھی نہیں جانا پڑے گا، تمہیں اس پریشانی سے نجات بھی مل جائے گی، تو کیا تمہاری یہ مرضی ہے؟ کہنے لگی ضرور۔ لیکن اس جوان نے کہا کہ تم پانی پلانے کے لیے کیوں آئی ہو؟ بچیاں کہنے لگی ہم کیا کریں، ابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا جی بہت بوڑھے، ابا جی بہت ضعیف ہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اپنے باپ کی بچیاں بھی ہم ہیں اور بیٹے بھی ہم ہی ہیں۔ ابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا جی بہت ضعیف ہیں، اس لیے ہمیں یہ کام خود کرنے پڑتے ہیں۔ اس جوان نے بکریوں کو پانی پلا کر جب واپس ان کے حوالے کیا نا،
تو وہ بچیاں کہنے لگی کہ بھائی جان اب ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہمارے ابو کا یہ طریقہ ہے جو اس کی اولاد کے ساتھ نیکی کرے نا تو ہمارے ابا جی شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہ کا اور سبحان اللہ۔ فرماتی ہم چاہتی ہیں آؤ ہمارے ابا جی سے دعا بھی لے لو، شکریہ بھی سن لو، اور ہو سکتا ہے اس درجہ تو ہو سکتا ہے ہمارے ابا جی تمہیں کچھ دے بھی دیں، وہ خوش ہو جائیں گے آپ چلو ہمارے ساتھ۔ اب وہ خوبصورت جوان اس بابا جی کے پاس جاتے ہیں۔ ساتھیوں وہ جوان کون ہے؟ وہ حضرت موسیٰ ہے۔ وہ بوڑھے کون ہیں؟ وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ علامہ اقبال اس پورے قرآن کے واقعے کو پڑھ کر فرماتے ہیں اگر آ جائے کوئی شعیب میسر، جوانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ سبحان اللہ، جوانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ بشرطے کسی بڑے کا ہاتھ سر پر آ جائے۔ بڑوں چھوٹوں کو اپنے ہاتھوں کے نیچے رکھو، اور جوانوں اپنے بڑوں کی دعائیں لو، اپنے بڑوں کی سرپرستی قبول کرو۔ جو جوان گھر سے نکلے تو وہ جاتے جاتے یہ دیکھے کہ میری جوانی، میری یہ خدمت کس کے کام آ رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو میں ایسا گندا قدم اٹھاؤں کہ میری ماں کو گلہ آئے، میرے باپ کو گلہ آئے، میرے خاندان کو گلہ آئے۔ نہیں، اس جوان کی زندگی کو نمونہ بنا لو کہ جا اپنے کام کے لیے رہے تھے۔ اس نے کہا جوانی تو وہی جوانی ہے جو کسی مسلمان بھائی کے کام آئے، کسی بہن کے کام آئے، کسی کی عزت کے کام آئے۔ ہر جوان کی جوانی اپنی جگہ ہوگی، پر ساتھیوں جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے نا ان کی شان نرالی ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے مکے کی عورتیں جب کسی بات کی سچائی پر کوئی قسم اٹھایا کرتی تھی تو بتا ان کی قسم کیا ہوا کرتی تھی؟ جب اپنی بات کو حق اور سچ ثابت کرنا چاہتی تھی تو مکے کی عورتوں کی کون سی قسم ہوتی تھی؟ وہ ایک ہی قسم ہوتی تھی، ہمیں محمد کی حیادار نظروں کی قسم، ہمیں مصطفیٰ کی حیا والی نظروں کی قسم۔ مصطفیٰ کی نگاہوں میں حیا ہے، مصطفیٰ کی اداؤں میں حیا ہے، مصطفیٰ کے ایک ایک پہلو میں حیا ہے۔ کاش آج کا مسلمان اس کے اندر حیا اور وفا یہ دونوں چیزیں مل جائیں۔ شان ہی شان ہے، آن ہی آن ہے، مقام ہی مقام ہے۔ الحمدللہ یہ مجلس مختصر نہیں، یہ بہت بڑی مجلس ہے، اس لیے کہ ہفتہ اتوار تو مجلسیں ہو جاتی ہیں، لیکن آپ دوران ہفتہ اس محبت اور اس پیار سے تشریف لائے۔ بچوں نے صبح سکول بھی جانا ہے، اللہ کریم صاحب کی حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ عزیزہ مبشر نے اور ان کے ساتھیوں نے جس پیار اور محبت سے یہ اہتمام کیا، اللہ پاک قبول فرمائے، حضور قبول فرمائے۔ اللہ کریم نے حضور کی ہر غلام کی حوصلہ افزائی ان لفظوں میں کی ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ، پیارے حبیب آپ کا رب آپ کو کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور قیامت تک آنے والا ہر وہ مومن جو آپ کی اتباع کر رہا ہے وہ بھی آپ کو کافی ہے۔ کیوں؟ جب وہ یا محمد کہے گا وہ آپ کا مددگار بن جائے گا، جب وہ یا رسول اللہ کہے گا کملی والے وہ آپ کی جماعت اور مشن میں شامل ہو جائے گا۔ یہ کملی والے مصطفیٰ کی خواہش تھی، اے عمر تنہا تجھے اعزاز نہ ملے، ہر کلمہ پڑھنے والے کو اللہ اس جماعت میں شامل کر کے محمد کے رنگ میں رنگ دے، محمد کی شانوں سے مالا مال فرما دے۔ اللہ کریم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ صاحبزادہ صاحب ماشاءاللہ خوبصورت کام کر رہے ہیں اور آپ لوگوں سے یہ راضی اور خوش ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسجد یقیناً شاد اور آباد رہتی ہے جن کے امام استاد مقتدیوں سے خوش ہوں اور مقتدی اپنے استاد سے خوش ہوں۔ اللہ کریم ان کو دین کی جو امانت ان کے پاس ہے کما کو آپ تک پہنچا کر آپ کے بچوں کو، آپ کی اولادوں کو دین مصطفیٰ کے نور سے منور فرمائیں۔ ہم راستے میں تھے تو سر کوئی چھوٹا سا بچہ جس نے پہلے فاتحہ شریف پڑھی، پھر کچھ تھوڑا سا حصہ سورہ کافرون کا پڑھا، پھر یا نبی السلام علیکم، میرے خیال ہے یہی تھا۔ ماشاء اللہ تسی دیکھو بالکل ہی میرے والا نمونہ بنائیں گے۔ یہ پتہ چلتا ہے یہ چھوٹا سا حافظ فاروق بیٹھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اور مجھے حضور کی وہ حدیث پاک یاد آ رہی تھی، سبحان اللہ۔ حضرت حسان کے بیٹے تھے چھوٹے سے 5-6 سال کے، وہ جنگل میں گئے نا تو شہد کی مکھیوں کی گنگناہٹ کی آواز سنی نا تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا جو اس مکھیوں کی آواز کو انہوں نے کسی نعت کے جملے کے ساتھ تشبیہ دی۔ جو حسان نے وہ آواز سنی نا، کھجوروں کا ٹوکرا لے کر
دوڑتے دوڑتے رسول اللہ کے پاس آ رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا لما جئت یا حسان.